पहरा मसाइब का सहरा अकेली है ज़हरा कहाँ जाए आखिर बयाबान हर सू शिकस्ता है पहलू अकेली है ज़हरा. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد قال رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thank you very much for joining. جس حدیث کی میں نے تلاوت کی یہ حدیث رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نہج الفصاحہ میں فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. Surely I have been sent to perfect your morals. یقیناً میں بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہارے مورلز کو، تمہارے اخلاق کو، تمہارے کیریکٹر کو سب سے بہترین اخلاق، سب سے بیسٹ کیریکٹر جو ہے بناؤں. جس نبی نے یہ کہا ہے اس نبی کی انٹروڈکشن سیریز میں، انٹروڈکشن لیکچر میں ہم نے دیکھا ریلیٹیوز کے ساتھ ان کا بیہیویئر دیکھا، دوستوں کے ساتھ دیکھا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کا ان کے دشمنوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا تھا. کیونکہ انسان اپنے دوستوں کے ساتھ تو اچھا بیہیویئر کر لیتا ہے، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اچھا بیہیویئر کر لیتا ہے، لیکن جو اس کے دشمن ہیں اس کے ساتھ اس کا بیہیویئر جو ہے کئی بار وہاں پہ جو ہے انسان ڈگمگا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. لیکن ایون ایٹ دس جنکچر، ایون ایٹ دس پوائنٹ، رسول اللہ کا جو اخلاق تھا اپنے دشمنوں کے ساتھ، that was one of the best اخلاق which the world has ever seen. رسول اللہ جو ہے اپنے سب سے پہلے تو کوشش کرتے تھے کہ اگر کوئی دشمن ہے کسی کی، ان کے ساتھ نہیں، رسول اللہ کی تو سبھی کے ساتھ بنتی تھی، جو بھی آئے رسول اللہ used to welcome everybody. لیکن جو رسول اللہ کو پسند نہیں کرتے تھے، رسول اللہ کی کوشش تھی کہ سب سے پہلے تو کوشش کرے کہ ان کی ناپسند کو پسند میں تبدیل کر دیا جائے، اور اگر نہ ہو تو ٹھیک ہے بھائی، تم تمہارے راستے پہ رہو، ہم ہمارے راستے پہ رہے، رائٹ. رسول اللہ کوشش کرتے تھے کہ پیس آگے جائے، کانفلکٹ جو ہے اوائڈ. رسول اللہ کے اپنے دشمنوں کے ساتھ کا سب ون آف دا بیسٹ ایگزامپلس ہے کہ ایک بار رسول اللہ کے بارے میں ایک ایسی سٹوری ہے جو کئی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ جو ہے کسی رستے سے ان کا ڈیلی گزرنا ہوتا تھا، کہیں سے وہ ڈیلی جایا کرتے تھے. ایک یہودی عورت تھی، جیو عورت تھی، جو رسول اللہ کو ناپسند کرتی تھی کیونکہ وہ اسلام پھیلاتے تھے اور جو ہے صحیح دین کی طرف دعوت دیتے تھے. تو جب بھی رسول اللہ اس کے گھر کے نیچے سے روز نکلتے تھے تب جو ہے وہ رسول اللہ پر اپنے دن کا سارا کچرا رسول اللہ کے اوپر پھینکتی تھی آن ہز ہیڈ. سوچو تم کہیں سے جا رہے ہو، ڈیلی تم پر جو ہے کوئی اوپر سے کچرا پھینک، کوئی پیغمبر ریپر بھی پھینک دیتا تو ہم بھڑک جاتے، چلم چلی چالو کر دیتے. لیکن رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچرے کو صاف کرتے تھے اور آگے بڑھ جاتے تھے. ڈیلی یہ رسول اللہ کے ساتھ کئی ٹائم تک ہوا. رستے سے گزرے، کچرا گرا، آگے بڑھے، رستے سے گزرے، پھر اس نے کچرا پھینکا، پھر آگے بڑھے. ایک دن اس یہودی عورت نے رسول اللہ پر کچرا نہیں پھینکا. رسول اللہ چونک گئے، بھائی کیا ہو گیا اچانک. تو رسول اللہ جو ہے اس کے پوچھا کہ بھائی کہاں ہے، تو بولے بیمار ہے.
تو رسول اللہ اس کی عیادت کو گئے. جب رسول اللہ پہنچے تو اس نے کہا کہ ہاں آج جب میں کمزور ہوں, جب میں کچھ کر نہیں سکتی, تم بدلہ لینے کے لیے آئے ہو. تو رسول اللہ نے کہا میں تجھ سے کوئی بدلہ لینے نہیں آیا, میں تو تیری خیریت پوچھنے آیا کہ تیری طبیعت خراب ہے, کیا ہو گیا, سب ٹھیک تو ہے نا, کوئی بڑی پرابلم تو نہیں ہے. اب جب اس عورت نے رسول اللہ کے اس اخلاق کو دیکھا, she said I heard wrong things about you, میں نے آپ کے بارے میں بہت غلط باتیں سنی تھی, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے اچھے ہیں, آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ میں بھلے تم میں روز تکلیف دیتی تھی, میں تم پہ روز کچرا پھینکتی تھی اپنے گھر کا, اور کچرے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تھنک, آپ ایک ریپر مت سوچو کیا کیا ہو سکتا تھا وہ کچرے میں, وہ سارا کچرا وہ پھینکتی تھی. رسول اللہ پھر بھی اس کی عیادت کو گئے, اس کی طبیعت پوچھنے گئے. شی واز شاکڈ, اس نے کہا کہ یہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کیوں, کہا دین اسلام کی یہ ٹیچنگ ہے اور میں اسی دین کو جو ہے پھیلاتا ہوں. تب اس نے کہا کہ میں جو ہے آپ کی نبوت پر ایمان لاتی ہوں اور دین اسلام کو قبول کرتی ہوں. یہ رسول اللہ کا بیہیویئر تھا, یہ رسول اللہ کا کیریکٹر تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے, ان کے دشمن بھی جو ان کے دوست میں تبدیل ہو جاتے تھے. یہ آگے بھی ہوا, اہل بیت علیہ السلام میں بھی دیکھنی آئے, امام حسن کے ساتھ انسیڈنٹ ہے, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ انسیڈنٹ ہے. بنی امیہ اور بنی عباس نے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں اتنی بری بری باتیں پھیلائی تھی کہ جو آس پاس ان کے رہتے تھے ان کو لگتا تھا نعوذ باللہ بہت غلط ہے. ایک شخص آئے امام حسن علیہ السلام کو بہت برے 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 تم ایسے, تم ویسے, تم یہ تم وہ. امام حسن کے صحابی چاہتے تھے مارے اس کو, نہیں رک جاؤ, I'll handle it. جب اس کا ختم ہو گیا, امام حسن نے کہا تو مسافر ہے, یو آر اے ٹریولر, تو تھکا ہوا لگتا ہے, تجھے آرام کی جگہ چاہیے تو میرا گھر ہے, تو بھوکا ہے, تجھے بھوک لگی ہے تو میں کھانا کھلا دیتا ہوں, تو پیاسا ہے میں تجھے پانی پلا دیتا ہوں, تجھے مس انفارمیشن ہے میں تجھے علم دے دیتا ہوں. جب اس نے امام حسن علیہ السلام کا یہ کیریکٹر دیکھا جو یقیناً رسول اللہ سے سیکھا تھا, اس نے کہا کہ ہمیں تو آپ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بنی امیہ اور بنی عباس نے جو ہے بہت برا کہا ہے. تبھی تو بنی امیہ تھے, بنی عباس بعد میں تھے, امام موسیٰ کاظم کی سٹوری میں سیم انسیڈنٹ. بنی امیہ معاویہ نے جو ہے امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں جمعے کے ممبروں سے سالوں تک امیر المؤمنین امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی برائیاں جو جھوٹ پھیلایا تھا, اس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں تھا اور انہیں لگتا تھا یہی سچ ہے. لیکن جب وہ رسول اللہ سے ان پرسن ملے, جب وہ امام حسن علیہ السلام سے ان پرسن ملے, تب انہیں ریئلائز ہوا کہ یہ تو جو جھوٹ پھیلا رہے تھے رسول اللہ کے کیریکٹر کے بارے میں, سب جھوٹ تھا امام حسن کے کیریکٹر کے بارے میں. اسی طرح رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیریکٹر کے بارے میں جو بھی جھوٹ پھیلایا جاتا ہے, ہماری ذمہ داری کہ ہم جانے کہ رسول کا کیریکٹر کیسا تھا اور ڈسپلے کریں, تاکہ جب لوگ جن کو مس انفارمیشن دی گئی ہے, جن کو غلط بتایا گیا ہے, جھوٹ بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں, وہ لوگ بھی جاگیں, وہ لوگ بھی دیکھیں کہ نہیں یار اگر مسلمز ان کا کیریکٹر, ان کا بیہیویئر اتنا اچھا ہے تو رسول اللہ کا کیریکٹر کتنا اچھا ہوگا. تو جو ہم کو بتائے جا رہے ہیں وہ جھوٹ ہے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ برے برے الفاظ جو بھی وہ لوگ کہتے ہیں. اٹ از آور ریسپانسبلٹی کہ جو ان کے دشمنوں کے ساتھ رسول اللہ کا بیہیویئر تھا وہ ہم اپنے اندر لیں, اور جو ہم سے جن کی نہیں بنتی ہے, جو ہم سے کچھ دشمنی رکھتے ہیں یا جو دین اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں, ان کے ساتھ ایسا اچھا کیریکٹر پیش کریں کہ لوگ جو ہے رسول اللہ کے کیریکٹر کی طرف اٹریکٹ, اور جاننا چاہیے کہ رسول اللہ کی لائف کیسی تھی. رسول اللہ نے کبھی بھی جو ہے یہ نہیں کیا کہ لڑائی کو پروموٹ کرو دشمنوں کے بیچ, چاہے وہ جنگ بدر ہو جو اسلام کی پہلی جنگ تھی, رسول اللہ نے ڈیفینسو لڑا تھا, رسول اللہ نے کہا کہ نہیں لڑنا ہے, لیکن وہ جب اٹیک کیے تب رسول اللہ نے جو ہے ڈیفینس کیا. جنگ احد رسول اللہ نے کہا نہیں لڑنی, انہوں نے اٹیک کیا, رسول اللہ کو ڈیفینڈ کرنا پڑا. خندق, خیبر, جتنی بھی جنگیں تھی, رسول اللہ چاہتے تھے کہ اوائڈ ہو, کانفلکٹ نہ ہو, لوگوں کے بیچ میں محبت پیدا ہو, لوگوں کے بیچ میں پیس پیدا ہو, شانتی پیدا ہو. لیکن جو دین اسلام کے دشمن تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ پیس رہیں, اسی لیے وہ رسول اللہ اور دین اسلام پر اٹیک کرتے تھے. اور رسول اللہ نے کی جتنی بھی جنگیں ہیں
ان کے دشمنوں کے ساتھ، وہ سب ڈیفنس کے لیے تھی، جو انہوں نے اپنے ڈیفنس میں کی تھی۔ رسول اللہ کا بیہیویئر بھی جو جنگوں میں اپنے دشمنوں کے ساتھ تھا وہ بہت اچھا تھا، کہ جب جنگ بدر میں جو کیپٹیو ہوئے، جو سامنے اپوزیشن جو تھے، جو ان کے دشمن تھے، جو پکڑے گئے، رسول اللہ نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا، ان کو کچھ نہ کچھ بہانے سے جو ہے ان کو رہا کر دیا۔ یا تو کہا کہ مسلمانوں کو لکھنے پڑھنے کی، جس کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، کہ بھائی لکھنے پڑھنے کی تعلیم دو اور رہا ہو جاؤ۔ رسول اللہ بہت کائنڈ ہوا کرتے تھے۔ جنگ خندق کے بعد، جنگ خیبر کے بعد، جب جنگ خیبر کے بعد خیبر فتح ہوا، یہودی جو دشمن تھے، جو زندہ تھے، وہ پکڑے گئے، رسول اللہ نے جو ان کے ساتھ جو بیہیویئر کیا، ان کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیا۔ جو مظلوم ہے یا جو دشمن ہے، جو بھی نہتے ہیں، جن کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، رسول اللہ نے جو ان کو معاف کر دیا۔ اینڈ سب سے بڑا اگزامپل جو رسول اللہ کی معافی کا ہے وہ فتح مکہ ہے۔ رسول اللہ کی زندگی، ان کی برتھ مکہ میں ہوئی، ان کی اپ برنگنگ مکہ میں ہوئی، 40 سال تک مکے میں رہے، پھر بعثت ہوئی، 13 ایئرز انہوں نے مکہ میں تبلیغ کی، اور جب مکہ میں ان کی جان کو خطرہ ہوا، اللہ کے آرڈر پر وہ مکہ سے ہجرت کر کر شہر یثرب، جو مدینۃ الرسول کہلانے جانے لگا، وہاں پر آ گئے۔ رسول اللہ اپنا گھر چھوڑ کر آئے گئے، رسول اللہ خدا کا گھر چھوڑ کر آنا پڑا ان کو۔ لیکن 8 سال بعد، 8 ہجری میں جب رسول اللہ پھر آئے، رسول اللہ 1 سال پہلے آئے تھے، جب ان کو خواب آیا کہ وہ جو ہے اللہ کے گھر کا طواف کر رہے، وہ مسلمانوں کو لے کر آئے، اور کفار مکہ نے ان کو روک دیا، اور تب جو ہے صلح حدیبیہ جو ہے سائن ہوئی تھی، پیس ٹریٹی سائن ہوئی تھی، کہ بھائی جو ہے 1 سال تک مکہ اور مدینہ کے بیچ میں کوئی کانفلکٹ نہیں رہے گا، آپ لوگ جو ہے اگلے سال جو ہے حج کرنے آئیے گا، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آئیے گا۔ اگر کوئی الگ الگ پیس ٹریٹی میں کنڈیشنز تھی، جب کفار مکہ نے ان ساری پیس ٹریٹی کی ساری کنڈیشنز کو بریک کر دیا، اس کے بعد رسول اللہ پوری فورس کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، سارے کفار مکہ چلے گئے، لیکن ہسٹری آف دا ورلڈ میں بنا کسی ڈراپ آف بلڈ کے گرے، بنا کسی کا خون بہے، رسول اللہ نے مکہ کو فتح کر لیا، کیپچر کر لیا، کسی کا بھی خون نہیں بہا۔ اب جو مسلمان جو رسول اللہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کر آئے تھے، ظلم سہے تھے، جنگ بدر میں ان کے دوستوں رشتہ دار کو قتل کیا گیا تھا، احد میں، خندق میں، وہ سارے جو ہے غصے میں تھے کہ آج کا وہ دن ہے کہ کفار مکہ پہ ہم کیپچر کر چکے، آج تو ہم جو ہے سب کے سب کو جو ہے قتل کر دیں گے۔ تب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیہیویئر کا بیسٹ دکھا دیا۔ رسول اللہ نے کہا کہ آج کے دن کہ فتح مکہ ہوا ہے بنا کسی کا خون بہے، کیونکہ میں رحمت للعالمین ہوں، رسول اللہ نے کہا کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور سب کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ نے سب کو معاف کر دیا، چاہے تو دین اسلام میں آ جائیں، چاہے تو جو ہے ابو سفیان کے ساتھ رہیں۔ ابو سفیان کہ جس نے رسول اللہ کو مکہ میں 13 سال ستایا، جس نے جنگ بدر کروائی، جس نے جنگ احد کروائی، جس کی بیوی ہندہ نے جو ہے جناب حمزہ جو رسول اللہ کے چچا تھے ان کو قتل کروایا۔ ابو سفیان وہ کہ جس نے جنگ خندق میں عمرو ابن عبدود کو بھڑکا کر لایا۔ ابو سفیان جس نے کئی اٹیمپٹس کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے، یا ختم کر دے، یا ڈسٹروائے کر دے، اس ابو سفیان کو رسول اللہ نے معاف کر دیا، کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا حساب اللہ کے ساتھ، لیکن میں تمہیں یہاں قتل نہیں کروں گا۔ اتنا بڑا دشمن وحشی جس نے جناب حمزہ کو قتل کیا تھا، وہ آیا رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا میری نظروں سے دور چلے جا، میں تمہیں جو ہے نہیں دیکھنا چاہتا۔ ابو سفیان کو بھی رسول اللہ نے کہا اسے بھی چھوڑ دو، اسے بھی کچھ مت کرو۔ معاف کر دیا مطلب اس کے گناہوں کو معاف نہیں کیا، اس کی جان بخش دی کہ نہیں اس کو قتل نہیں کریں گے، اس کو جانے دو، چھوڑ دو۔ اور ایسے مومنٹ پر ابو سفیان ڈر کر
اسلام کو قبول کیا، اور طلقاء یعنی کہ جن کو چھوڑ دیا. بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنے شام کے خطبے میں یزید سے کہتی کہ تم طلقاء کی اولاد ہو، ان لوگوں کی اولاد ہو کہ جن کو فتح مکہ کے دن رسول اللہ نے فری کیا تھا، چھوڑ دیا تھا، ان کی اولاد ہو، اور آج تم ہم پر حکومت کرنے کی بات کرتے ہو. تو رسول اللہ کا بیسٹ بیہیویئر فتح مکہ میں جب ان کے دشمن، ایسے دشمن جو ان کے خون کے پیاسے تھے، ان کو رسول اللہ نے چھوڑ دیا، کہا جاؤ میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، جاؤ تم آزاد ہو. اس سے بیٹر ہیومن بینگ آپ کو کہاں ملے گا؟ کہیں نہیں، کہ جو اپنے ایسے دشمنوں کو بھی معاف کر دے کہ جس نے 20 سال سے تمہاری جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایسے دشمنوں کو بھی چھوڑ دیا. ایسے دشمن جنہوں نے ان کے چچا کو شہید کیا، ان کے کئی اصحاب کو شہید کیا، ان سب کو رسول اللہ نے چھوڑ دیا. یہ تھا فتح مکہ، کانکویسٹ آف مکہ، کہ جہاں رسول اللہ نے اپنے بیہیویئر کا ایسا ایگزامپل پیش کیا کہ وہ دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے. لیکن رسول اللہ جن کا بیہیویئر اتنا بہترین تھا اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی، ان کی خود کی دختر، ان کی خود کی بیٹی، ان کے جانے کے 75 یا 90 ڈیز کے اندر روتی ہوئی اس دنیا سے شہید کر دی گئی. روایت میں ہے کہ ہم آج ایام فاطمیہ جو کرتے ہیں، گریا کرتے شہزادی کے مصائب پر، 2 روایات فیمس ہے، ایسے تو 3-4 ڈیٹس ہے لیکن 2 روایات خاص فیمس ہے. ان 2 روایات کے بیچ میں ہم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا تھا کہ اے ابوالحسن، وصیت کی تھی کہ اے ابوالحسن میری میت کو سیکریٹ رکھنا، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں دفن کرنا. آج سارے مسلمانوں سے یہ دنیا پوچھتی ہے کہ رسول کی ایک لوتی بیٹی سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا ام ابیہا صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، ایک لوتی بیٹی رسول اللہ کی، ان کی قبر کہاں ہے؟ کیونکہ سیدہ کو دفن کرنے کے بعد امیر المؤمنین نے 3-4 جگہ پر سیدہ کی قبر کے نشان بنائے تھے تاکہ لوگ جو ان کی قبر اٹیک نہ کریں. کہ جب امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام بی بی سیدہ کو جو ہے غسل دے رہے تھے، ان کے آخری وقت تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گریا کر رہی تھی. ابو بکر اور عمر سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس آئے کہ ابوالحسن ہمیں فاطمہ سے بات کرنی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا کہ اے ابوالحسن آپ کا گھر ہے، آپ اجازت دینا چاہے تو دے. ابو بکر اور عمر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور انہیں سلام کیا، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. جبکہ سیدہ وہ ہے، ہر ایک کامن مسلمان پر بھی دوسرے مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ان کا سلام کا جواب نہ دے کر یہ دکھا دیا کہ یہ لوگ جو ہے کہاں ان کا ٹھکانہ ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا ان سے ناراض رہی. ساری شیعہ سنی ساری کتابوں میں موجود ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان دونوں سے ناراض تھی، ان دونوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو اذیت پہنچائی. اور یہ بھی حدیث موجود ہے کہ جس نے سیدہ فاطمہ زہرا کو اذیت پہنچائی اس نے رسول اللہ کو اذیت پہنچائی. سیدہ فاطمہ الزہرا 75 یا 90 ڈیز غم کی حالت میں رہی. 28 سفر رسول اللہ کی شہادت ہوئی، اس دنیا سے رحلت ہوئی. 3 دن بعد سیدہ کے گھر پر اٹیک ہوا. 28 سفر سے 75 ڈیز یا 90 ڈیز کے اندر رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی زخمی حالت میں اس دنیا سے چلی گئی. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب ان کا آخری دن آیا، انہوں نے جناب امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام سے وصیت کی کہ اے ابوالحسن میرے
جنازے کو رات کی تاریکی میں دفن کرنا، اے ابوالحسن جو میرے دشمن ہے، جو میرے قاتلین ہیں، جنہوں نے میرا دل دکھایا ہے، ان کو میرے جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت نہ دینا۔ اے ابوالحسن میری نماز جنازہ تم پڑھانا۔ اے ابوالحسن میرے بچے چھوٹے ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ اے ابوالحسن ہو سکے تو میری قبر پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو قرآن سے کتنی اٹیچمنٹ تھی، یہی سیدہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے تیار کیا، نلایا دلایا، پیار کیا، تیار کر کر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو مسجد بھیجا۔ بی بی اسما سے کہا، بی بی فضہ سے کہا، اے اسما، اے فضہ، میں جو ہے کمرے میں جا رہی ہوں۔ بی بی نے اپنے آپ کو تیار کیا، غسل کیا، بہترین کپڑے پہنے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے بی بی اسما سے کہا، اے اسما میں جو ہے کمرے میں جا رہی ہوں، اپنے رب کی عبادت کر رہی ہوں، اگر میری آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ جانا کہ تمہاری شہزادی اس دنیا میں نہیں رہی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے حجرے میں گئی، انہوں نے جو ہے تسبیح و تحلیل کرنی شروع کی، اللہ کی عبادت کرنی شروع کی۔ کچھ دیر بعد ان کی آواز بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مسجد سے پھر واپس لوٹ کر آئے۔ کہا، بی بی اسما بنت امیس نے کہا، تمہاری والدہ نے کہا ہے کہ تم آؤ اور کھانا کھا لو۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام نے کہا، بی بی اسما کیا ہم نے کبھی اپنی ماں کے بنا کھانا کھایا ہے؟ بی بی اسما برداشت نہیں کر سکی، رو اٹھی اور کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام کمرے میں گئے، کیا دیکھا کہ ان کی والدہ سیدۃ النساء العالمین اس دنیا میں نہیں رہی۔ دوڑ کر مسجد کی طرف گئے، اپنے اماموں کو اپنے سر سے اتار دیا اور روتے ہوئے اپنے بابا امیر المومنین سے کہا، اے بابا ہماری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، سیدہ فاطمہ الزہرا اس دنیا سے چلی گئی۔ امیر المومنین نے گریہ کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو غسل دینے کے لیے آئے۔ اچانک جب امیر المؤمنین سیدہ فاطمہ الزہرا کو غسل دے رہے تھے، ایک چیخ مار کر اٹھے اور جا کر غسل خانے کے کونے میں بیٹھ گئے۔ جناب سلمان نے بعد میں پوچھا، اے فاتح خیبر، اے فاتح خندق، ایسی کون سی بات تھی کہ جس نے آپ جیسے صابر کو بھی جو ایسے چیخ مار کر آپ کی آواز آئی؟ جناب امیر المومنین نے کہا کہ اے سلمان، جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا، بنت رسول کو غسل دے رہا تھا، تب میرا ہاتھ فاطمہ کی پسلیوں کی طرف بڑھا۔ مجھے اتنے دنوں تک فاطمہ نے یہ بھی بتایا نہیں کہ ان کی پسلیاں جو ہے ٹوٹ چکی تھی، محسن شہید ہو چکے تھے۔ جناب سلمان گریہ کرنے لگے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ تاریخی میں اٹھا اور امام علی علیہ السلام نے ان کو تاریخی میں جو ہے دفن کیا۔ لوگ صبح اٹھے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی جو ہے بنت رسول کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم پھر سے قبر کھودیں گے، پھر سے سیدہ کا جنازہ نکالیں گے۔ تب امیر المومنین کو جلال آیا اور کہا کہ اگر کسی نے سیدہ کی قبر کی بے حرمتی کی تو خون کی ندیاں بہہ جائے گی۔ آج بھی ہم امیر المؤمنین سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر کی زیارت نصیب فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ان آنسوؤں کا واسطہ ہے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ٹوٹی پسلیوں کا واسطہ ہے میرے پروردگار۔ یوسف زہرا ولی عصر حجت خدا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ناصرین میں شمار فرما۔ اے میرے پروردگار، سیدہ فاطمہ الزہرا کے دشمنوں اور ان کے قاتلوں پر بے شمار تا ابد لعنت فرما۔ اے میرے پروردگار، اس دنیا سے کوئی اس کووڈ-19 پینڈمک کو ختم فرما، ہمیں بی بی فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کے اخلاق کو اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ کل پھر ہم ملاقات کریں گے ہماری سیریز کے آخری لیکچر میں، کہ جس میں ہم رسول اللہ کا اخلاق عورتوں کے ساتھ، ویمن کے ساتھ کیسا تھا، اس پہ بھی ہم جو ہے انشاءاللہ
گفتگو کریں گے انشاءاللہ. کل سیم ٹائم پہ ملاقات کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.